ناظرین، پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے امریکہ کی براہ راست مذاکرات کی کوشش کو ایران نے مسترد کر دیا ہے۔ امریکی خط کے مندرجات بھی سامنے آئے ہیں، اس پر پروگرام میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آگے ایران کے لیے کیا منظرنامہ جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر تنقید اور الزامات کی زد میں ہے۔ اعظم سواتی نے پی ٹی آئی پر کافی تنقید کی ہے، نعیم بخاری کی جانب سے بھی مختلف قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے آگے مزید چیلنجز جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے ٹرمپ کی نئی ٹیرف پالیسی، جسے ٹرمپ جوابی ٹیرف پالیسی کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹیں جو ہیں وہ نیچے آ گئی ہیں، اس پر بھی بخاری صاحب کا ہم تجزیہ لیں گے۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے تو خط لکھا امریکہ نے ایران کو، ویسے تو وہ یو اے کے ذریعے پہنچا ہے ایران کو، اس کے مندرجات کیا ہیں، کیا امپورٹنس اور کیا سگنیفیکنس ہے اس لیٹر کی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی کریڈیبلٹی جو ہے خاص طور سے ایران کی لیڈرشپ کے سامنے وہ بڑی کمپرومائزڈ ہے۔ جی، آپ کو اگر یاد ہوگا کہ ایک طویل مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا ایران کے نیوکلیر پاور پلانٹ نیوکلیر پروگرام پر، اور اس میں امریکہ سمیت برطانیہ شامل تھا، فرانس شامل تھا، اس میں روس شامل تھا، اس میں چین شامل تھا، اس میں ایران شامل تھا۔ 6 ممالک کی یہ گفتگو چل رہی تھی اور بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی۔ ایران نے آلموسٹ اپنا پروگرام روک دیا ہوا تھا۔ اس کے نتیجے میں ایران نے ان کو 2 مرتبہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے IAEA ہے، اس کو انسپیکشنز کی اجازت دی، اور انہوں نے آ کے یہ کنفرم کیا کہ کسی قسم کا کوئی نیوکلیر بم جو ہے نہیں بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کو سبوٹیج کیا امریکہ نے۔ یہی ٹرمپ تھے جنہوں نے امریکہ کو اس 6 ممالک کے مذاکرات سے وڈرا کر لیا، نکال لیا، اور ایک طرح سے سبوٹیج کرنے کی کوشش کی، کیونکہ معاملہ جات جو ہیں وہ ایران کے حق میں جا رہے تھے۔ یہ میں ایزیوم نہیں کر رہا ہوں، یہ جتنے بھی اینالسٹ ہیں آپ ان سے پوچھئے، ان کی یہی رائے ہے۔ لہٰذا the Iranian leadership doesn't trust Trump۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کا ایجنڈا کیا ہے، میرے خیال سے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے اکثر اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ یہ امریکہ کی جو سب سے بڑی تاریخی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنگوں میں گھس جاتا ہے بغیر ایگزٹ اسٹریٹجی بنائے ہوئے۔ شروع کر دیتے ہیں 1960 کی وار جو تھی ویتنام کی، 18 سال تک لڑتے رہے اور بعد میں چڈیاں اور جوتے چھوڑ کے ہیلی کاپٹروں سے لٹک لٹک کے بھاگے وہاں سے۔ یہ تاریخ ہے۔ پھر ویپن آف ماس ڈسٹرکشن لینے کے لیے عراق کے اوپر چڑھائی کر دی، ٹھیک ہے، کیا بربادی کی، حتیٰ کہ وہاں کا جو لیڈر تھا، جو بہت بڑا لیڈر ایمرج ہو رہا تھا، صدام حسین، اس کو پھانسی چڑھایا۔ ملا کوئی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن وہاں سے؟ پورا ریگستان کھود مارا انہوں نے، کوئی ایک چیز نہیں ملی ان کو۔ اس کے بعد وہ داعش کے ذریعے افغانستان کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ 20 سال وہاں پر وہ امریکہ اور نیٹو کی فورسز نے جو تباہی مچائی ہمارے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے شام کا کیا حال کرواتے ہیں، وہ داعش کو تخلیق کرتے ہیں، داعش کو وہاں گھسیڑتے ہیں۔ آج شام کہاں کھڑا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ باقی جو ممالک ہیں، جس میں یمن ہے، جس میں لبنان ہے، جس میں سے غزہ تھا، آپ دیکھیے کیا حال کیا ہے۔ غالباً ایٹ دا بیک آف مائنڈ جو ہے ٹرمپ کے، وہ یہی ہے کہ ایران کا بھی یہی حال کرے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میں کئی مرتبہ یہاں کہہ چکا ہوں کہ جو ان کے سیکورٹی ٹیئرز ہیں which are 7، ان 7 کو بریک کر کے ٹاپ لیڈرشپ کو ٹاپل کرنے کا خواب ٹرمپ صاحب نے بھی دیکھا، اس سے پہلے بائیڈن نے بھی دیکھا، اوباما، سب نے دیکھا۔ اسرائیل کے ذریعے تمام تر کوششیں کی گئی کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے، جو اسلامک ریولوشن کے نام پر اس وقت برسر بخاری صاحب، اب امریکہ کی جانب سے 60 روز کی دھمکی دے دی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے، جو لیٹر ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے، اب اس لیٹر کے پیچھے تو یہی ایک میجر ایجنڈا تو یہی کہ شٹ ڈاؤن کرے ایران اپنے نیوکلیر پروگرام کو۔ کیا لگتا ہے ایران اب آگے کیا اسٹیپ لے سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران نے نہ صرف یہ کہ براہ راست مذاکرات سے انکار کر دیا ہے، 2 ٹوک انکار ہے۔ کسی جواز کے ساتھ نہیں، ان کا نہیں، ہم سے آپ سے بات نہیں کریں گے، ہاں کسی سہولت کار یا کسی سالس کے ذریعے آپ سے بلا واسطہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ اور جو 5 پوائنٹ بیسیکلی ہیں ٹرمپ کے، ان کو تو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اب وہ کیا ہے، میرے خیال سے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ اگر شیئر کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران اپنے نیوکلیر پروگرام کو مکمل طور پہ رول بیک کر دے۔ یہ وہ خواہش ہے جو لے کے شاید ٹرمپ بھی زمین میں دفن ہوں گے، یہ پوری ہونے نہیں جا رہی ہے، اس لیے کہ ایران کا میزائل پروگرام اور ایران کا نیوکلیر پروگرام بہت ایڈوانس سٹیج میں ہے۔ اگر آپ کو میں لاریجانی کا سٹیٹمنٹ یاد دلاؤں یا میں آپ کو خامنائی صاحب کا سٹیٹمنٹ دلاؤں یاد، تو انہوں نے کہا کہ اگر if we are attacked we will opt for nuclear weapon۔ جی
because we are at the verge of making a nuclear bomb. کھلے لفظوں میں, کوئی چھپے لفظ نہیں ہے, میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یورینیم کی جو انریچمنٹ ہے یہ ترک کر دیں. یعنی آپ کی اگر یورینیم انریچمنٹ پر پابندی ہے تو اس کا مطلب یو ہیو نو نیوکلیر پروگرام, کیونکہ نیوکلیر پروگرام کا جواز ہی نہیں ہے اگر اس میں یورینیم انریچمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کی تنظیمات کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں وہ سپورٹ آپ وڈرا کر لیں. اب یہ سپورٹ کے اوپر تھوڑی سی وضاحت بہت ضروری ہے. جی دیکھیے ایران سپورٹ کرتا تھا حزب اللہ کو, which is a predominantly Sunni militant organization. ایران سپورٹ کرتا ہے حماس کو, which is predominantly a Shia organization. اسی طرح سے حوثیز آف یمن ان کو بھی وہ کرتے ہیں. اسی طرح سے مقتدی صدر کی جو پارٹی ہے عراق میں اس کو بھی ایران سپورٹ کرتا ہے. ایک یہاں پر وہ ان کا جو ونگ ہے اس کا تذکرہ بھی بعد میں آئیں گے تو اس کی بات کریں گے. وہ کہتے ہیں جی آپ ان کی امداد ترک کر دیں. بھائی کیوں کر دیں ترک؟ اسرائیل کا ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز جو ہیں, جو امریکہ کے پورے ممالک کی اکانومی کو, وہاں کی لیڈرشپ کو کنٹرول کرنے کی خواہش ہے, وہ کیوں پوری ہونے دی جائے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ وہ جو میں نے بات کی تھی وہ کہتے ہیں کہ ایران عراق کے ایک ملٹری یونٹ پاپولر موبلائزیشن فورس اسے ڈسمنٹل کرے گا. وہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈسمنٹل کرے, which is a serious threat to Israel and to the American interest. جتنے حملے 7 اکتوبر کے بعد عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر ہوئے وہ سارے اس نے کیا. سوری, تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی آپ ڈسمنٹل کر دیں, جو کہ نہیں ہو سکتا. اگلی جو سب سے بڑی قوت ہے ایران کی وہ ہے پاسداران انقلاب. یہ بنیادی طور پر جو ایران کی پولیٹکس کو سمجھتے ہیں, پاسداران آر دا کسٹوڈین آف دا اسلامک ریولوشن. So that is the most powerful and most influential armed force in Iran, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایرانین ریولوشن کا تقدس جو ہے اس کے ذمہ دار ہے اس کو برقرار رکھنے کا. یہ بھی نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ جی ان سب یونٹس کو جو عراق میں ہیں, جو ایلسویئر ہیں, ایران اس کو مالی امداد جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. یہ بھی فوری طور پر آپ کو ترک کرنی پڑے گی. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از کہ 60 دنوں میں اس پہ عمل کریں جی, ورنہ بم. بالکل. یہ بم کا تھریٹ جو ہے نا جی, یہ بہت جگہ دے کے واپس جا چکے ہیں مسٹر ٹرمپ آن ہز ورڈز. آپ نے دیکھا جو ایگزیکٹو آرڈرز پاس کیے تھے ان کا کیا حال ہوا ہے امریکہ میں. خالد صاحب, ٹرمپ نے جیسے 2 آپشنز دیے ہیں. وہ کہتے ہیں یا تو عسکری راستہ ہمارے پاس, یہاں معاہدہ کر کے جو ہے اس راستے سے بھی کر سکتے ہیں اس چیز کو. لیکن اب بخاری صاحب جس طرح سے امریکہ نے تیاری کی ہے, B-2 بامبرز جو ہیں وہ ڈپلوائے کر دیے ریجن میں, تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اگر ڈیل نہیں ہوتی 60 ڈیز تو پھر امریکہ کچھ اس قسم کا جو ہے اسٹیپ لے سکتا ہے. آپ نے بالکل صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے. امریکہ نے اس خطے میں 6 B-2 بامبرز جو ہیں وہ ڈپلوائے کر دیے ہیں, اور ان کو ایک ایسے بم بھی مہیا کر دیے ہیں جو نیوکلیر بم سے کم لیکن ادروائز بہت مہلک ہتھیار ہیں. 200 میٹر زمین تک وہ جا کے کارروائی کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جو حزب اللہ کے لیڈر کو شہید کیا تھا انہوں نے, وہ 70 فٹ زمین کے اندر جا کے وہ 7ویں منزل کے اوپر اٹیک کیا تھا انہوں نے. اینی وے, ایک تو انہوں نے یعنی جو یہ ویپنز ڈپلوائے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کے ڈیزائنز بالکل واضح ہیں. لیکن میں نے کہا نا کہ ایران بھی آرام سے نہیں بیٹھا ہے. انہوں نے زیر زمین ایک میرینز کی یعنی ایک فورس قائم کی ہے جو انڈر واٹر ایکٹیویٹیز کرے گی. اور میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیلیز اینڈ امریکنز بوتھ آر تھریٹنڈ ایز ویل ایز فرائٹنڈ, کہ یہ پتہ نہیں کیا کرے گا. اس کے بارے میں بے پناہ یعنی گیس ورک کیا جا رہا ہے کہ یہ قوت کتنی بڑی ہے. یہ چھوٹی سی سب میرین ہوتی ہے لیکن یہ ہوتی بہت لیتھل ہے. اس لیے کہ چھوٹی یعنی کیا کہنا چاہیے, جس کا سائز ہو چھوٹا, اس کو سمندر میں پھر آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو تارپیڈو کرنا یا اس کو ڈسٹرائے کرنا آسان نہیں ہوتا. یہی حال ہے کہ بڑا جہاز جو ہے وہ ولنریبل ہوتا ہے, لیکن چھوٹی کشتیوں میں جو حوثیز کارروائیاں کر رہے ہیں وہ چھوٹی کشتیوں سے چلاتے ہیں نا میزائلز ان کے اوپر. تو یہ آپ نے بھی بات بھی کی, ایران کے مفادات تو امریکہ کے مفادات تو ہیں ہی اس جنگ میں. یہ جو ڈیل معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں ٹرمپ, اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے بھی کافی زیادہ پریشر آ رہا ہے ٹرمپ کے اوپر, اور ٹرمپ جس طرح سے مہلت دے رہے ہیں 60 آج ملاقات ان کی طے ہے ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی. وہ جو انسانیت کا قاتل ہے
وہ جو بے غیرت شخص انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے پہلے اپنے غالباً ناروے کے کہاں گیا تھا جہاں ان کو اریسٹ کرنے کے بجائے وہ انہوں نے استقبال کیا اس کا اور وہ ہنگری گئے تھے، ہنگری گئے تھے، تھینکس فار کریکشن، ہنگری گئے تھے. اب وہ امریکہ جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس نے ان کو یعنی جینوسائیڈ کا مجرم قرار دے کے ان کا وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں جو بائنڈنگ ہیں، اوبلیگیٹری ہیں، آپشنل نہیں ہے. جو ممبر ہے آئی سی سی کا اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کو گرفتار کریں. لیکن یہ جو ویسٹ کی منافقت ہے، جو ویسٹ کی دوگلا پالیسیاں ہیں، یہ اس کی وجہ سے وہ آزادانہ گھوم پھر رہے ہیں. فرانس بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب آج تھوڑا سا رخ ہم کرتے ہیں غزہ کی طرف. یہ تو ہو گیا نا ٹرمپ جو کرنا چاہتے ہیں اور ایران کی لیڈرشپ اس کا کیا تدارک کرنے کا سوچ رہی ہے. دیکھیں، اسرائیل کے انسانیت سوز مظالم کی داستان کوئی چھوٹی نہیں ہے. اگر بیان کرنے بیٹھے بات تو صفحوں کے صفحے، کتابوں کی کتابیں بن جائیں گی اور پروگرام جو ہے وہ گھنٹوں پر نہیں ہفتوں اور مہینوں پر محیط ہو جائیں گے. لیکن کچھ ایسے حقائق سامنے آ رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھٹیا پن میں، اپنی انسانیت دشمنی میں وہ کس حد تک جا سکتے ہیں. یہ ہے جی غزہ میں 15 امدادی کارکنوں کے لرزہ خیز قتل پر اسرائیلی فوج کا موقف تبدیل. عالمی برادری میں بڑا کنسرن اس کے اوپر شو کیا ہے. اب یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ کہ یہ لوگ باقاعدہ جس طریقے سے یعنی قانون ہے اس کے مطابق لائٹیں جلا کے اپنا کام کر رہے تھے. ان کو روتھلیسلی انہوں نے فائرنگ کر کے شہید کیا اور وہیں پر میس گریو میں دفنا دیا. یہ تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کبھی اگر ان میں سے ہی ایک بندے نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ منظر عام پر نہ آ جاتی. اس نے منظر عام پر آ کے اسرائیل کو ششدر بھی کر دیا ہے اور اپنی غلطی تسلیم کرنے پر مجبور بھی کر دیا. مجھے یہ بتائیے کہ دنیا جہان میں ریڈ کراس ہو، کریسنٹ آرگنائزیشن ہو، ان کے ورکرز کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں جو کراس ہوتا ہے ریڈ، وہ جس گاڑی پر لگا ہوا ہو، جس بندے کے جسم پر ہو، اس کو کوئی حملہ نہیں کرتا ہے. یہ انتہائی بے غیرتی کے ساتھ انہوں نے یہ قتل عام کیا اور اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی غلطی جو ہے اس کو تسلیم کر لیں. جو کہ انہوں نے کر لی. جواز وہ پیش کر رہے ہیں کہ ایسا تھا، لائٹیں نہیں تھی، وہ نہیں تھی، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی غلطی مان لی ہے. پوری دنیا کو اس کی کنڈیمنیشن کرنی چاہیے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے اسرائیل کی لیڈرشپ کو اور اس نیتن یاہو کو. ایک کمینہ شخص جو ہے جو دندناتا پھر رہا ہے دنیا کے اندر، اب امریکہ کے دورے پر ہے، اس کے گلے میں پٹا ڈالنا چاہیے. مجھے خوشی اس بات کی ہے، having said all this، ان سب باتوں کو لے کے انٹرنیشنل اوپینین which is a very big force. let me tell you this international opinion is a weapon. بالکل وہ فاسٹلی تبدیل ہوئی بھی ہے جب سے 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا ہے اور بہت برق رفتاری کے ساتھ چینج ہو رہی ہے. آپ دیکھیے ٹرمپ کے اتنے رتھلیس فیصلوں کے باوجود پورے امریکہ میں جلوس نکلے ہیں. انہوں نے یونیورسٹی کے لوگوں کے ویزے کینسل کیے، وہاں گرفتاریاں کی. اس کے باوجود آپ دیکھ لیں 25 کے قریب امریکی شہروں میں اور 13 کے قریب یورپی ممالک میں لوگ نکلے ہیں. یہ تو چھوڑ دیں، خود اسرائیل کے اندر تل ابیب میں جو لوگوں کو چھوڑا ہے انہوں نے 3 کو، وہ بھی اس جلوس میں جو نیتن یاہو کے خلاف شامل تھے. اب تو ان کی اسرائیلی فوج نے بخاری صاحب موقف دے دیا کہ اس جنگ کی ضرورت نہیں تھی. جو ابھی اسرائیل جنگ غزہ پر حملے کر رہا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی. ڈیل تو اس کے بغیر بھی ہو سکتی تھی. دیکھیے وہ جو ان کے ساتھ وہ جو ان کی ایک آرگنائزیشن ہے اس کا نام ہے، ابھی میں یہاں دیکھ لیتا ہوں مجھے مل جائے گا، اس کا جو سابقہ سربراہ ہے اس نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ایک تو وہ نیتن یاہو کی پالیسیوں کے سے اتفاق نہیں کرتے. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک ایسی رپورٹ لکھے جو جواز بن جائے غزہ کے اوپر مزید بمباری کا، لوگوں کو مزید شہید کرنے کا. وہ کہتا میں نے وہ انکار کر دیا لکھنے سے تو مجھے میرے عہدے سے ہٹا دیا. تو یہ اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں وہاں پر. لیکن کیا یہ جناب یہ شخص جو ہے اس کا نام ہے ریٹائرڈ اسرائیلی جنرل اسرائیل زیف، بالکل ٹھیک ہے جی، اور اس کا گروپ کا نام بھی ہے یہیں پر کہیں مل جائے گا مجھے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نیتن یاہو جو ہے گرفتاری اور مقدمات جو ان پر ہیں ان سے بچنے کے لیے غزہ پر حملے کر رہے ہیں. کیونکہ جب ایک لیڈر جو ہے کہیں جنگ میں ہوتا ہے تو اس پر مقدمات یا وہ مقدمات آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے
دیکھیے وہ جو جنگ نہیں، وہ ابھی اس میں شروع کی ہے چھپے ہوئے ہیں، ان کے نیتنیاہو نے۔ خلاف کرپشن کے بہت سیریس چارجز ہیں، ان کے بیٹے کی جو کرتوتیں ہیں وہ سب کچھ ساری دنیا کے سامنے ہیں، وہ اس لیے ان پر مقدمہ نہیں چل رہا کیونکہ وہ وزیر اعظم کے اس میں گاب میں چھپے ہوئے ہیں، جس کو ہم ہمارے یہاں کہتا ہے کہ جی وہ ایگزمپٹڈ ہے، تو ایگزمپشن جو ہے پرائم منسٹریل ایگزمپشن اس میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن کتنی دیر؟ اگلا الیکشن وہ نہیں جیتتے ہیں جتنی مخالفت اسرائیل میں ان کے خلاف ہے، تو وہ بھی اپنے منطقی انجام کو جلد پہنچیں گے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، دو تین باتیں اور جو ہیں وہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ پھر وہاں اس پوری صورتحال میں ہماری مسلم امہ جو ہے وہ پھر غائب ہے، سارے کے سارے لوگ سوائے لپ سروس کے کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے دل میں فلسطین کا درد نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل انپاپولر لیڈر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت امریکہ کسی وقت بھی ختم کر دے گا اگر ہم نے اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام کیا۔ ڈوب مرنا چاہیے شرم سے ایسی لیڈرشپ۔ بالکل، اس وقت فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانے کی اشد ضرورت ہے۔